الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً اس وقت کرونا وائرس چل رہا ہے، اور اس وقت جتنے ادارے ہیں، جتنی پوری دنیا کے اندر حکومتیں ہیں، وہ سب کی سب یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں، لیکن اب گھروں میں رہ کر کریں کیا؟ تو الحمدللہ پچھلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بڑوں کے لیے کہ مرد حضرات گھروں میں اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں، چاہے والد ہیں چاہے بھائی ہیں، وہ کس طریقے سے، بیٹے ہیں کس طریقے سے مینیج کریں جوان ہیں تو۔ اور اسی طریقے سے پھر بچوں کے لیے میں نے ریکارڈ کیا کہ بچے جو ہے اپنے اوقات کو، والدین ان کے اوقات کو کیسے مینیج کریں۔ اسی طریقے سے وعدہ تھا میرا آپ سے کہ خواتین کے لیے کہ خواتین اپنے اوقات کو کیسے مینیج کریں۔ اب یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خواتین میں ظاہری بات ہے، بیوی ہیں، ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں۔ اب اس موقع پہ خواتین کے اندر بھی چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، اور جو بڑے ہیں، گھر کے شوہر ہیں یا والد ہیں یا بھائی ہیں، ان میں بھی چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے کہ گھر کے اندر آخر بندہ کتنا رہے گا۔ UK یورپ کے اندر جو گھر ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں کہ بندہ ایک سے دوسرے طرف آسانی سے چلے جائے، جس کو اللہ نے دیا تو الحمدللہ، لیکن بہت مشکل ہو جاتا ہے، ویدر کی وجہ سے بندہ زیادہ باہر بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، اب اس موقع پر خواتین کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خواتین اپنے اوقات کو کس طریقے سے مینیج کریں۔ دیکھیں ناظرین کرام، میں یہ ذکر کروں گا، پہلے تو آپ اپنے مطابق خود ہی اپنا پلان تیار کریں کہ سبحان اللہ کہ آپ کیا چاہتی ہیں، اور آپ کو اپنے اوقات کو ایک بہترین ایک بہترین انسان کو اور ایک بہترین خاتون مطلب اہل ایمان خواتین میں سے اگر کوئی خاتون ہو تو اس کو اپنے اوقات کو کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی، تو اس کے بارے میں ذرا سوچئے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے اوقات کو خود ہی مینیج کریں، لیکن دوسرا مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کے اوقات کے لیے آپ کو کچھ مشورے دے دیتا ہوں، آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو ایک سوچنے سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے اور اپنے اوقات کو مینیج کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ تو خواتین ماں ہیں تو ماں کے لیے تو گھر کے اندر کام کاج ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ فارغ نہیں ہوتی۔ بیوی ہے تو اس کے لیے بھی کام کاج اتنے ہوتے ہیں کہ وہ فارغ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے لیے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا ہے جس میں اس کو ریلیکسیشن چاہیے ہے، اس میں اس کی ایکٹیویٹیز چینج اس کو چاہیے ہے۔ کچن میں رہ کر وہ تنگ ہو جائے گی، ماں ہے کچن میں رہ کر تنگ ہو جائے گی، کپڑے دھو کر کپڑے ڈالنے یا کپڑے سکھانے یہ بھی تنگ ہو جائے گی، تو اس کو بھی کچھ اور ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر رہ کر وہ فیڈ اپ ہو جاتی ہیں۔ کچن میں کھانا پکانا کوئی معمولی بات نہیں ہے ناظرین کرام، بہت مشکل کام ہے، لیکن اب اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی تھیں، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ازواج مطہرات صحابیات بھی تھیں، اور اسی طریقے سے تابعین کی بھی تھیں، تبع تابعین کی بھی تھیں، اولیاء اللہ کی بھی تھیں۔ ان میں جو ان کی بیویاں تھیں یا ان کی مائیں تھیں، ان کی بہنیں تھیں، وہ وقت کی بہترین خاتون کیسے بنی، وقت کی بہترین ماں کیسے بنی، وقت کی بہترین بہنیں کیسے بنی، کہ سبحان اللہ انہوں نے بھی گھروں میں کھانے پکائے ہیں، گھروں کے کام کاج کیے ہیں، معاملات زندگی کیے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک اچھا اپنی بہترین اولاد بھی بنا، جہاں اولاد ان سے پیدا ہوئی ہے اسی طریقے سے اولاد کی اچھی تربیت بھی کی، اور ایک اچھی ماں معاشرے کے اندر ان کے نیک نامی آج تک ہے، جن کے بچے اچھے نیک ہیں تو ان کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں باپ کی اچھی تربیت ہے۔ تو اب اس میں خاص طور پر ہم نے ماؤں نے کیسے کردار ادا کرنا ہے جو کردار ادا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی، خاص طور پر میں یہ کہوں گا UK یورپ کے ماحول کے اندر جب سے ہمیں خاص طور پر اس بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں جو بات کہنے والا ہوں میں ایک جرنلی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرنے والا ہوں کہ خاص طور پر ہم معاشرے کے اندر، ہماری ایشین کمیونٹی کے اندر کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، ہماری کوئی روٹین نہیں ہے، خاص طور پر چاہے بچوں میں لے لیں چاہے بڑوں میں لے لیں، اور خواتین میں تو بالکل ہی نہیں ہے، اپنے اوقات کو بالکل مینیج نہیں کر سکتی، لیکن اکثر جگہوں میں ماشاءاللہ خواتین نے اپنے اوقات کو مینیج کیا ہوا ہے، خاص طور پر کھانے پکانے میں اور لانڈری کے معاملات میں، یعنی کہ کپڑے دھونے کے معاملات میں، اور اسی طریقے سے گھر میں بچوں کے اسکول پک اینڈ ڈراپ کے معاملات میں۔ آج کل تو وہ نہیں ہے، تو اب اس کے علاوہ کرنا کیا ہے ناظرین کرام؟ خواتین کو میں ان کو ایک ذہن دے رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں تو صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ازواج مطہرات کے معاملات کو پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی تربیت کی ہے،
اب اس میں ہمیں ازواج مطہرات کے واقعات اور ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کی زندگی پڑھنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری، صحابیات کی زندگی پڑھنی چاہیے، اس میں سے کوئی وقت نکالیں اپنے اوقات میں سے۔ دیکھیں جہاں آپ نے کیونکہ آپ نے بھی آپ کو ریلیکس بھی چاہیے، ریلیکسیشن بھی چاہیے، اور آپ کو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ آپ کو وظائف یا بہت زیادہ معمولات نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ خاتون کے لیے گھر میں کام کاج صفائی ستھرائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے کاموں کو تقسیم کرنا ہے، کچھ کام بچیوں سے کروانے ہیں ماؤں کے لیے، کچھ کام بہنوں سے کروانے ہیں، کچھ کام بیٹیوں سے کروانے ہیں، تاکہ بچوں کی بھی اچھی تربیت، بچوں کی بھی کل بچیاں خود بھی یہ سارے کام کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر خاتون نمازوں کی کوتاہی کرتی ہیں، کیونکہ کام کاج کے دوران نمازوں کی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو نماز کی کوتاہی نہیں کرنی، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ اکثر جگہوں میں نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن اکثر جگہوں میں ایسا بھی ہے کہ آدھو آدھا اگر میں کر لوں 60% خواتین ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر اور اس پر ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج بچے آپ جیسا کر رہی ہیں، بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے یہ وقت، اس لیے اس وقت کو مینیج کریں، اور پھر اپنے لیے آرام کا وقت ضرور نکالیں۔ یہ بہت سی باتیں ناظرین کرام اس میں خواتین کے لیے میں کر سکتا ہوں، لیکن ناظرین کرام بات طویل ہو رہی ہے، صرف اور صرف بات یہ کہوں گا، صرف بات یہی کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اوقات کو مینیج کریں، خواتین اپنے اوقات کو مینیج کریں، بڑے اپنے اوقات کو مینیج کریں۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں خواتین سے متعلق کرنے کی اور خواتین کو دینے کی، اس میں خاص طور پر اگر میں بات کروں تو پھر اس میں پھر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب جو ہے مردوں کو بھی سکھائیں، تو میں مردوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق سیکھیں، بہن کو چاہیے کہ بھائی کے حقوق سیکھیں، والد کے حقوق سیکھیں، ماں کے والدین کے حقوق سیکھیں، بیٹی کو چاہیے کہ وہ بھی والدین کے اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق سیکھیں، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے۔ لیکن اس میں خاص طور پر اکثر جگہوں میں دیکھا ہے کہ نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ہماری کافی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے آپس میں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی کی زندگی سے ہمیں سیکھنی ہوگی۔ اس کے لیے خاص طور پر میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو اچھے عالم دین لگتے ہیں ان کا بیان آپ لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک وقت آپ نکالیں کہ جس میں آپ اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن، آپ لوگ بیٹھ کر، یہ جتنے بھی آپ گھر میں خواتین ہیں، گھر میں بیٹھ کر بیان کو سنیں، یا خاص طور پر گھر کے اندر سب کے سب افراد مل کر ایک وقت بیان کا نکالیں کہ کسی عالم دین کا ضرور بیان سنیں، اور اس سے انشاءاللہ العزیز بچے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور بچے آئندہ کے لیے دلچسپی بھی لیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے ان کو بیانات نہیں سنائے، آج ان کو آپ نے نہیں جوڑا، تو کل بچے بھی جہاں وہ آپ کی بات آج نہیں سن رہے اس لیے کہ آپ ان کو کسی عالم کی، کسی دین کی بات نہیں سنا رہے، تو اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنی نمازوں کو درست کریں، نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز کو درست کریں، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر نماز کا سبق اپنی بیٹیوں سے سیکھیں، نماز کا سبق سنائیں، ان کو سکھائیں، کلمے سنائیں، کلمے سیکھیں، مسنون دعائیں سکھائیں، مسنون دعائیں سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام بہت سی باتیں ہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، بات طویل ہو رہی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع پر انشاءاللہ ٹی وی پر تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اسلام چینل پر بھی اور تکبیر ٹی وی پر بھی الحمدللہ گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن میں نے اس موقع پر یہ ضروری سمجھا کہ خاص طور پر ایک فکر، ایک سوچ دے دوں، تاکہ لوگ معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر اپنی بھی اور اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کی بھی اسی طریقے سے اصلاح اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معاشرے کے اندر آج تعلیم بہت ہو چکی ہے، لیکن تربیت کی کمی ہے، تو اس لیے الحمدللہ میں نے ایک مجلس اصلاح معاشرہ جو ہے ایک تحریک شروع کی تھی، جس میں مجلس اصلاح معاشرہ کہ جس میں ہم اپنے معاشرے کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی کیسے تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں، اپنی مائیں اپنی تربیت کیسے کر سکتی ہیں، اور والدین اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پہلوؤں پر الحمدللہ میری گفتگو جاری رہتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی تربیت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور اور عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاملات کو اچھے انداز سے معاملہ فہمی کے ساتھ جو ہے اسے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی نشست میں میری گفتگو ہوگی کہ خاص طور پر یو کے یورپ کے حالات کے اندر اب مسلمان کیا کریں. انشاءاللہ اس موقع پر اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ.